سرکار نے اپنے دستے مبارک کو فضا میں لہرایا اور جیسے ہی دستے مبارک پر میری نظر پڑی، قسم خدا کی پورے ہندوستان کا نقشہ میں نے سرکار کی ہتھیلی میں ملاحظہ فرمایا۔ دلی کہاں ہے؟ اجمیر کہاں ہے؟ راستہ کدھر سے؟ جانا کیسے؟ یہ سارے کا سارا میپ، سارے کا سارا نقشہ گوگل پر نہیں، سرکار کے دستے مبارک میں میں نے دیکھ لیا، سرکار کے دستے مبارک میں میں نے دیکھ لیا۔ اب بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کی ظالم حکومت اور یہودیت اور نصرانیت کی ناجائز اولاد کان کھول کر کے سنیں، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو مٹانے کا گندا خواب دیکھنے والی قوم سنے۔ ہمیں جس ہندوستان کا نقشہ، جس ہندوستان کا نقشہ آقا کے دستے مبارک میں ہتھیلی میں چھپ چکا ہو، قسم خدا کی آندھیاں چلے، طوفان چلے، لیکن نہ اس ہندوستان کا پالنے میں ہو سکتا ہے، نہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کا پالنے میں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات گرامی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کچھ ہونا نہیں ہے، شان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بس معاملہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ، تم کامیاب ہوگے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ تم پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو، جس چیز سے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد اور زمانے کے لوگ اعتراض کریں تو انہیں پیغام دو کہ دیکھو ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارا گھر گراؤ گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، تمہاری بلڈنگ کو تباہ کرو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، تمہارے کالج کو تباہ کر دو ہم اس کے لیے تیار ہیں، تمہارے شو روم کو اٹھا دو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سنو سنو، جب بات پیارے آقا کے ناموس کی آئے گی، جب بات پیارے آقا کی شان کی آئے گی، تو پیارے آقا کی شان سے بڑھ کر نہ تو ہماری جان ہو سکتی ہے نہ ہماری شان ہو سکتی ہے۔ سنو سنو، اس شان کے ساتھ تمہارا نوجوان میدان عمل میں اترے گا اور شان کے ساتھ کہے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال۔ یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں کی، یہ پرفکر دور ہے، آندھیاں چل رہی ہے، ضرورت ہے کہ عشق رسول کی کھٹی تمہارے ہماری نسلوں کے سینوں میں پیدا کرو۔ جب بچے چھوٹے ہونا تو ہماری مائیں بہنیں کو چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں عشق رسول کی کھٹی اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ پلائیں، تاکہ جب تمہارا بیٹا میدان عمل میں اترے، آندھیاں چلے، طوفان آئے، تو شان کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کے اشعار کی صورت میں تمہارا بیٹا میدان عمل میں اترے اور شان کے ساتھ کہے سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ بنتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات گرامی، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، یونٹی اپنے اندر پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ایکتا پیدا کریں۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاؤ۔ ایکتا، ایک پتھر ہونا اسے آپ اکیلے سوچے 50 kg اٹھا لے نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن اگر 5 لوگ ہوں گے آسانی کے ساتھ اٹھا کر کے آپ کنارے لگائیں گے۔ ایکتا میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے، اور جس دن تمہارے اندر اتحاد ہو گیا، قسم خدا کہ تمہارے اس اتحاد کے خوف سے دشمن کے سینے میں لرزہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر ایکتا پیدا کریں، اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اور سنے غریب نواز کے فرمان پر بھی عمل کریں، غریب نواز کی شان کو ملاحظہ کریں، اور جس طریقے سے انہوں نے دستگیری کی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو بس عین کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کے ساتھ پیر و مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا کس لیے ہے، پیر و مرشد کی شان کیا ہوتی ہے، پیر و مرشد کس انداز میں باقاعدہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی پیر و مرشد ہے، نام محی الدین حسن چشتی اجمیری ہے، اور
مرید خاص ہے، جانشین ہے، نام ہے قطب الدین بختیار کاکی اوشی، قربان جائیے۔ بادشاہ کے ساتھ ایک پارک میں ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ٹہلتے جب کچھ دور گزرے نا، ایک فاحشہ عورت آ گئی، آ کر کہنے لگی آج کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ ٹہلتے رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کا کارنامہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے مخاطب ہو کے کہا تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے اشارہ کیا، کہا جن کے ساتھ تم ٹہل رہے ہو نا، جن کی ولایت کا ڈنکا بجایا جاتا ہے دہلی کی سرزمین پر، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا ناجائز بیٹا میرے پیٹ میں پل رہا ہے، انہوں نے مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں۔ حضرات گرامی قربان چاہیے، اتنا کہنا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اللہ والے جب راستے میں نکلتے ہیں نا، نہ جانے کتنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی پریشانی آتی ہے، نہ جانے کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں یار اسٹیج پر شان سے بیٹھے تھے۔ کبھی سفر کی صحبتوں کو ملاحظہ کرو، کبھی اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد کبھی سردی کا عالم ہوتا ہے، کبھی برسات کا موقع ہوتا ہے، کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیکن کس طریقے سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے صرف دین کے لیے، حبیبیہ اسراریہ کی ترقی کے لیے، خانقاہ حبیبیہ اسراریہ کی ترقی کے لیے ہمارے ملت کے پیکر میں باقاعدہ پورے ہندوستان کا دورہ کرنے والی وہ صاحب مرد کلندر کی صورت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دعا کیا کرو اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ شان کے ساتھ دیکھیں قطب الدین بختیار کاکی دہلی کے بادشاہ کے سامنے ہے، لیکن آج ایک ظالمہ فاحشہ عورت نے کس طریقے سے اعتراض کیا ہے، کہا ان کی ناجائز اولاد ہے جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہیں سے باقاعدہ آپ نے اپنے مرشد کو پکارا تھا، یا آخری نماز کی صدا لگائی تھی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی آخری نماز کا نعرہ قطب الدین بختیار کاکی نے لگایا، چند لمحہ گزرا ہے، اسی پارک میں اسی وقت اپنے وقت کا شہنشاہ معین الدین چشتی تشریف فرما ہوتا ہے، غریب نواز تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تشریف فرما ہونے کے بعد جیسی دیکھا بادشاہ دہلی نے نا قدموں میں گر گیا، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ میرے مرید پر، میرے جانشین پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ جلال کے عالم میں تھے اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اس عصا نے اشارہ کیا اس فاحشہ عورت کے پیٹ کی جانب، کہا اے بیٹے تو بتا دے کہ آخر تو کس کی اولاد ہے، تو بتا کہ اولاد کس کی ہے۔ سنو سنو، اللہ کتنی طاقت دیتا ہے اللہ والوں کو، وہ ظالم ہے جو اللہ والوں کی شان نہیں سمجھتے۔ گفتے اللہ بول، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بول، اس کا کہنا تو اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ بننے کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہوتا ہے، شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کے موجودگی میں غریب نواز نے اپنے عصا اور لاٹھی سے اشارہ کیا، اے بچے تو بتا دے آخر معاملہ کیا ہے۔ قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے، دہلی کی سرزمین ہے، بادشاہ دہلی بھی حیران و پریشان ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ غریب نواز کا ارشاد ہوا، اس ماں کے پیٹ سے بچے نے بولنا شروع کر دیا، اس بچے نے آواز لگا دی، کہا سنو میرے محلے کے فلاں فلاں شخص نے باقاعدہ میری ماں کو پیسہ دیا ہے تاکہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا کر کے ان کی عزت کو بگاڑ کر کے ان کی عزت سے کھلواڑ کر کے اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے، ان پر الزام لگا دیا جائے تاکہ لوگ جو ان کی عزت کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں، ان سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن اتنا سننا تھا، بادشاہ دہلی بھی قدموں میں گر جاتا ہے اور جتنے وزراء تھے وہ بھی قدموں میں گر جاتے ہیں۔ پتا کیا چلا، جہاں پر کوئی مال کام نہ آئے، بینک بیلنس کام نہ آئے، اے ٹی ایم جواب دے جائے، فون پہ گوگل پے کا نیٹ ورک فیل ہو جائے، وہاں پر پیر و مرشد کا کمال کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر پیر و مرشد کا تصرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر پیر و مرشد کی روحانیت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے عاشقوں، صفویوں، دیوانوں جو ابھی تک اس خانقاہ سے منسلک نہیں ہے، آج آل رسول کے قدموں میں اپنے آپ کو قربان کر دو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ شان بڑی نرالی ہے۔ جانتے ہیں نجم الدین کبریٰ نے کیا کہا تھا؟ بڑی دلیلیں دی تھی فخر الدین رازی نے، بڑی دلیلیں دی تھی، کہا شیطان آ گیا آخری وقت میں، اور جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ اس نے آ کر کہا تو اللہ کو ایک مانتا ہے، ذرا دلیل بتا، پڑھے لکھے تھے، بڑی شان کے مالک تھے، ایک دلیل دیا، شیطان نے کاٹ دیا، دوسری دلیل دیا، شیطان نے کاٹ دیا، تیسری دلیل دیا، شیطان نے کاٹ دیا۔ وہ بھی تو باقاعدہ علم والا ہے نا، وہ تو فرشتوں کو پڑھانے والا اس کا استاذ تھا، ارے سیدھی سی بات، ان کا جو گرو گھنٹال تھا وہ تو باقاعدہ جنت میں رہنے والا تھا، وہ بھی علم والا تھا، لہذا اس کا چہرہ حضر موجود ہے۔
شان کے ساتھ کہتا ہے تیری یہ دلیل میں کاٹتا ہوا نظر آتا ہو. قربان جائیے آخری لمحات تھے, لیکن قربان جائیے پیر مرشد نجم الدین کبریٰ پر وہ باقاعدہ بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کا وقت تھا, وضو کے لیے لوٹا رکھا گیا, لوٹے میں تھوڑا سا پانی تھا, دیکھا کہ میرا مرید ہے, شیطان کے وسوسے بھی کہیں پھنس نہ جائے, وہیں سے باقاعدہ لوٹے سے تھوڑا سا پانی لیا, لے کر کے وہیں سے چھینٹ ماری ہے. فخر الدین رازی کے اوپر پانی کے چند قطرے آئے ہیں, توجہ ہوئی, نجم الدین کبریٰ نے کہا اے رازی تو اس سے کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اتنا کہنا تھا, شیطان مردود وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. پتہ کیا چلا, جہاں پر مشینیں فیل ہو جاتی ہیں, جہاں پر کوئی طاقت کام نہیں آتی, جہاں پر باقاعدہ تمہاری دولت جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے, جہاں پر بینک بیلنس جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں پر اولاد ساتھ چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے, جہاں پر رشتہ دار ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں پیر و مرشد کا کمال کام آتا ہوا نظر آتا ہے, وہاں پر پیر و مرشد کا تصرف کام آتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے غریب نواز کے دیوانوں, آج جے پور کی سرزمین پر آئے ہو تو یاد رکھنا, اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھنا کہ ہم پیارے آقا کے غلام ہیں, اور جب پیارے آقا کی بات آئے گی نا, پیارے آقا کی شان کی بات آئے گی, تو انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی بولیے جان بھی قربان کر دیں. جذبہ ہے صاحب اٹھا کے بتائیے بھائی, بس تقریر ختم ہو گئی, تھوڑا انالائسس کر لیں, رزلٹ بھی دیکھنا ضروری ہے. اپنا ایک سسٹم ہے کہ تقریر ختم کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ رزلٹ کیا ہے. پورا جلسہ ہو گیا, جاوید بھائی نے اتنا اچھا پڑھا, انبر بھائی نے پورے مجمع کو جھمایا, ہے کہ نہیں؟ ذیشان بھائی کا تو جواب ہی نہیں, تو ذیشان سے چمکتے ہی رہتے ہیں, ہمارے ملت کا فیضان ہے. لیکن تمام چیزوں کی موجودگی میں شمع روشن ہے. میں جان کی بات تو نہیں کرتا, جب بات آئے گی تو دیکھا جائے. مال کی بات بھی نہیں کرتا, رمضان میں دیکھا جائے گا. نہ جان کی بات نہ مال کی بات. میں صرف اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج اکال رسول موجود ہے, خانقاہ بیبی اسکاریہ کا سجادہ نشین الحمدللہ انوار ملت کے پیکر میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. کون ایسا دیوانہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرے کہ کس الشواری باب اللہا, موج کو پست کرو, اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, یہ سنت ہے پیارے آقا کی. اور جو سنت کو اپنے چہرے پر سجائے گا, قسم خدا کی اللہ اسے اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا, اتنا نوازے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں. کون ایسا دیوانہ ہے جو آج جھوم کر کے اٹھے, اٹھنے کے بعد انوار ملت کے دست مبارک کو چومے اور چوم کر کے یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ تعالی آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں اس عرص اصحاب ملت میں آنے کے بعد غریب نواز کے فیضان کو حاصل کر کے میں ہاتھ چوم کر کے آل رسول کا کہتا ہوں کہ میں سرکار کی سنت کو چہرے پر سجاؤں. ہے کوئی دیوانہ؟ بھائی توجہ کے ساتھ, شرم نہ کریں یار, یہ زندگی ہے. ہاں چلو بھائی, اس سے اچھا کیا موقع ہے. سبحان اللہ, بھائی دیوانے آ جاؤ. اے سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور انوار ملت. آنا بھائی, سوچیں مت, آ جاؤ بھائی. دیکھو یار پیارے آقا کی سنت کا کمال, اس کا بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سنو, یہ جے پور ہائی وے ہے, یا اجمیر کے راستے پر آپ جاؤ, یا تو آپ مدھیہ پردیش کے راستے پر جاؤ, چھتیس گڑھ کے راستے پر جاؤ. ارے یار دیوانوں سوچو مت, یہ پیارے آقا کی سنت ہے. جانتے اس کا کمال کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ آتے جاؤ, ہاتھ کو چومتے جاؤ اور نیت کر لو. اگر چھوٹے ہیں داڑھی نہیں نکلی تو ابھی سے نیت کر لو, جب داڑھی نکلے گی تو میں اسے صاف نہیں کراؤں گا, بلکہ پیارے آقا کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا. توجہ کے ساتھ سنیں, اللہ نہ کرے آپ راستے سے گزر رہے تھے, آپ جے پور کے ہائی وے سے گزر رہے تھے, یا آپ آگرہ کے ہائی وے سے گزر رہے تھے, یا آپ باقاعدہ مدھیہ پردیش کے ہائی وے سے گزر رہے تھے, یا آپ ناگپور کے ہائی وے سے گزر رہے تھے. اللہ نہ کرے راستے میں کوئی حادثہ ہو, آن دا اسپاٹ آپ کی ڈیتھ ہو جائے, آپ کی موت آ جائے, آپ کا انتقال ہو جائے, وہیں پر موت آ جائے, آپ کے پاس نہ کوئی آئی ڈی پروف ہے, نہ پاسپورٹ ہے, نہ کوئی لیسن ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ ذرا بتائیے تو صحیح, ایسے وقت میں فیصلہ کیا ہوگا, کیا جائے؟ لوگ دیکھیں گے, محلے کے لوگ قریب آئیں گے, لیکن ڈیتھ ہو چکے ہیں, کوئی آئی ڈی پروف نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پہچان پتر نہیں ہے. لیکن قسم خدا کی پیارے آقا کی سنت کا کمال یہ ہے کہ اگر یہ لیسن تمہارے چہرے پر ہوگا تو تمہیں جلایا نہیں جائے گا, کسی مسلمان کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا. یہ سنت کا کمال ہوتا ہے, اس لیے دیر نہ کرو. ارے یار اور کوئی دیوانہ ہے تو آ جائے, انوار ملت کے ہاتھوں کو چوم کر کے آ کر کے وعدہ کر لیجئے. اگر چھوٹی کیا ہے تو فرنچ کٹ والی بھی نہیں چلتی ہمارے یہاں, شامی کٹ نہیں چلتی ہمارے یہاں, فرنچ کٹ نہیں چلتی. اس لیے اگر کوئی دیوانہ ہے تو آ کر کے ارادہ کرے, ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے مذہب حنفی کے اندر. سنت مصطفیٰ
سبحان اللہ سبحان سوچ رہا تھا شہزاد بھائی کے گھر میں میں آیا تھا، میں نے کھایا تھا، تم نے کھانے کا حق تو ادا ہو ہی جائے ہے کہ نہیں؟ بعد میں کہیں گے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو حق ادا کر کے جانا چاہیے۔ سنیں ارے یار نوجوان سوچتے ہیں کہ یار کتنے تو یہ سوچتے ہیں کہ یار اسماعیل بھائی اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہے۔ ہمیں رشتہ بناتا کون نہیں بتاؤ؟ رشتہ بناتا کون؟ اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ رشتہ بنانے والا، تو بندہ اگر داڑھی رکھ لے تو رشتہ نہیں آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قسم خدا کی اگر آپ نے داڑھی رکھ لیا تو رشتہ اور بہتر آئے گا۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر ہمارے سارے نوجوانوں نے پیارے آقا کی سنت کو چہرے پر سجا لیا تو رشتہ جائے گا کہاں؟ رشتہ جائے گا کہاں؟ پھر تو آئے گا نا، چاہے سامنے سے آئے، فرنٹ سے آئے، چاہے بائی پاس آئے۔ جیسے حضرات اکرامی جلدی سے ایک دیوانہ کوئی اور کھڑا ہو تو تقریر ختم ہونے والی ہے۔ ایک آدمی کوئی کھڑا ہو جائے اور جو کہے کہ انوار ملت کا ہاتھ چوم لوں، اور چوم کر کے قدموں میں سر کو جھکا کر کے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پیارے آقا کی سنت کو میں چہرے پر سجانے کا وعدہ کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوچے مت یار یہ سنت کا کمال ہے۔ سنو سنو قسم خدا کی جو پیارے آقا کی سنت کے لیے جلسے میں آقا کے اعلان کرتا ہے نا، قسم خدا کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سنیں سنیں سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، حضور انوار ملت، شہنواز حسینی صاحب کبریٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جتنے لوگوں نے ارادہ کیا تھوڑا کھڑے ہو جائیں تاکہ انوار ملت اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ اور سنیں آپ کہتے ہیں نا، سنیں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم انوار ملت والے ہیں، ہم اصحاب ملت والے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم غریب نواز والے ہیں۔ ارے یار تم نے کہا کہ ہم انوار ملت والے ہیں، ابھی ہمارے اکبر بھائی پڑھ رہے تھے ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ انوار ملت والے ہیں، اصحاب ملت والے ہیں، آپ یہاں پر کہتے رہے زمین پر کہتے رہے، ان کی نظر پڑ گئی کہ میدان محشر میں اگر اللہ والوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا یہ غلام ہمارے ہیں تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ 2 تو 4 تو 6 تو 8 تو 10 تو 12 تو 14 15 آپ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے بھی ارادہ کیا ہے پیچھے جو کھڑے ہیں کہ نہیں، آپ کی داڑھی ہے لیکن بڑھانے کا 1 منٹ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں، مذہب حنفی کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی کوئی اور کھڑا ہو جائے بس، ایک آدمی سے کھڑا ہو جائے، جو لوگ کھڑے ہوئے تو ان کے علاوہ ایک لوگ اور کھڑے ہو جائیں، بس اس کے بعد آ جائیں، انہوں نے ملت کا ہاتھ چوم لیں، ارادہ کر لیں۔ اگر ایک جلسے میں ہمارے 16 17 20 لوگ ارادہ کر لیں سرکار کی سنت کو سجانے کا تو مولانا اسماعیل آپ کی محنت اصول ہے۔ ایک آدمی بھی ارادہ کر لے اور صرف داڑھی نہیں، آئیے صرف داڑھی کا معاملہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ، فیضان غریب نواز۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیے صرف یہی نہیں کہ چہرے کو سنت کو چہرے پر سجانا ہے، بلکہ اپنے رب کے حضور سر بھی جھکانا ہے۔ انشاءاللہ ارادہ کریں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ جس دن امام صاحب کے آگے آپ آگے سمجھ لیجیے بیڑا پار، پھر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مسجدوں کو بچانا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ مسجدوں کو اپنے سر کے سجدوں سے آباد کریں۔ تو اس سے یہی نہیں، مسجد جو ہے وہ بھی بچ جائیں گے، جہاں چاہو گے وہاں بھی مسجد بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے آج ہماری ملت کی موجودگی میں، تمام علماء کی موجودگی میں بس آخری جملہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہ ہم تمام برائیوں سے دور بھی رہیں گے، خرافات سے دور بھی رہیں گے، ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، اولاد کے حقوق کو بھی ادا کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی بھی کریں گے، اور اولیاء کرام کے فرمان پر عمل بھی کریں گے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے پیارے آقا کی آنکھ کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں۔ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ کریں، ارادہ کریں بھائی، وعدہ کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، سارے لوگ مل کر کے پڑھیں۔ درمیان میں کوئی غلطی ہوئی میں بھی توبہ کرتا ہوں، شورا سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سارے لوگ مل کر کے پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ،
پڑے مولا ہم تو گنہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں سیاہشار ہیں مولا دیار غریب نواز ہیں مولا جو تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اپنے محبوب کے محبوب غریب نواز کے صدقے میں جن کے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا اسی محبوب کا وسیلہ اور واسطہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اشہد ان لا الہ